بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حالات اسم تفضیلی، کہ اسم تفضیل کے حالات سے مراد یہاں پر صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار اسم تفضیل الف لام کے ساتھ آتا ہے تو کبھی مجرد عن الالف واللام ہوتا ہے، تو ان صورتوں کو ہم بیان کریں گے اس سبق میں۔ آئیے مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات اسم التفضیل۔ الامثلہ: العلم انفع من المال، الشمس اکبر من الارض، الجبال اعلی من التلال۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انفع، الف لام اس پر داخل نہیں ہے اور یہ ما بعد کی طرف مضاف بھی نہیں ہے۔ نمبر 2: الولد الاکبر، الدار الکبری جمیلۃ، البقرات الکبریات ہزیلات۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح موصوف الف لام کے ساتھ ہے، صفت بھی الف لام کے ساتھ ہے، یعنی یہ آپس میں موصوف صفت ہیں اور دونوں میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر ولد مذکر ہے تو اکبر بھی مذکر ہے، الولد مفرد ہے تو اکبر بھی مفرد ہے۔ انشاءاللہ بحث سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ الکتاب افضل سمیر، القاہرۃ اوسع مدینۃ فی مصر، رجال العلم انفع رجال۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں افضل، اوسع، انفع، یہاں پر مضاف ما بعد کی طرف، کیونکہ ما بعد اوسع مدینۃ، افضل سمیر مضاف الیہ مجرور ہے، تو یہ ما بعد کی طرف مضاف ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ مذکر ہی ہیں، مفرد مذکر ہے اور ما بعد کی طرف مضاف ہے۔ عائشۃ افضل النساء او فضلاہن، مکۃ والمدینۃ اشرف المدن او اشرفاء المدن تثنیہ، العلماء العاملون افضل الناس او افاضلهم۔ تو یہ چوتھی قسم کی جو مثالیں ہیں، یہاں پر آپ افضلو کو مفرد بھی دیکھ رہے ہیں اور جمع بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی جس طرح کا اسم ہے عائشہ یہ مؤنث ہے تو افضلو تو مذکر کے لیے آتا ہے، فضلاہن یہ صحیح ہے، فضلا، کبرا، صغرا یہ مؤنث اس میں تفضیل ہے۔ تو یہاں پر دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب دیکھیں مکہ والمدینہ، یہ تثنیہ ہے، مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے۔ اب اس کے لیے تثنیہ آنا چاہیے تھا، لیکن اشرفو مفرد بھی آ سکتا ہے، اشرفا مدینہ یعنی اشرفا تثنیہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح افضلو مفرد بھی ہے اور افاضلو جمع بھی ہے، کیونکہ العلماء یہ جمع ہے۔ بحث کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ کل مثال، ہر ایک مثال، من الامثلۃ یشتمل علی اسم التفضیل، ہر مثال میں آپ کو صیغۃ اسم التفضیل مل رہا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا الْإِسْمَ، اگر آپ اس اسم پر غور کریں، وجدتہ فی امثلۃ الطائفۃ الاولیٰ، آپ پہلی قسم کی مثالوں میں اسے پائیں گے مجردن کہ خالی ہے من الالف لام سے، والاضافہ اضافت سے۔ مضاف بھی ما بعد کی طرف نہیں ہے، کیوں؟ ما بعد میں من ہے، حرف جر ہے، کوئی اسم تو ہے نہیں جس کو ہم مجرور کریں، تو الف لام بھی نہیں اور اضافت بھی نہیں۔ وفی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں آپ نے دیکھا محلہ بال کہ وہاں پر الف لام داخل ہے، الولد الاکبر، الاکبر۔ وفی امثلۃ الطائفۃ الثالثہ، تیسری قسم کی مثالوں میں آپ نے دیکھا مضافا الی نکرہ کہ وہ مضاف ہے نکرہ کی طرف۔ وفی امثلۃ الطائفۃ الرابعہ، اور چوتھی قسم کی مثالوں میں آپ نے دیکھا مضافا الی معرفہ، معرفہ کی طرف اسم تفضیل کو مضاف کیا ہے۔ فہو یأتی علی اربع حالات، تو اس سے سمجھ میں بات آئی کہ اسم تفضیل کے کتنے حالات ہیں؟ 4 حالات ہیں۔ انظر الیہ، دوبارہ دیکھیے، فی امثلۃ الطائفۃ الاولیٰ حیث هو مجرد من ال، جہاں پر الف لام بھی نہیں، اضافت بھی نہیں، تجدہ ملازما، وہاں پر آپ پاتے ہیں کہ اسم تفضیل کیا ہے؟ افراد مفرد ہی رہے گا، مذکر ہی رہے گا، اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب کبھی بھی اسم تفضیل پر الف لام داخل نہ ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہو تو اس صورت میں اسم تفضیل مفرد ہوگا اور مذکر ہوگا۔ وتر المفضل علیہ قد اتى بعدہ مجرورا بمن، اور مفضل علیہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ من کے ساتھ مجرور ہوگا۔
وانظر الیہ فی الطائفۃ الثانیہ، اس میں تفضیل کو دیکھیں دوسری قسم کی مثالوں میں، حیث هو محلی بال، جہاں پر الف لام بھی داخل ہے، تجدہ مطابقا لموصوفہ، ما قبل موصوف کے بالکل مطابق ہے، موافق ہے، اس کی طرح ہی ہوگا، من غیر ان یاتی المفضل علیہ بعدہ، جبکہ اس کے بعد مفضل علی بھی نہیں آیا، یعنی الاکبر کے بعد مفضل علی نہیں ہے بلکہ ما قبل موصوف ہی ہے۔ تأملہ فی الطائفۃ الثالثہ، تیسری قسم کی مثال پر غور کریں گے جماعت قسم میں، حیث هو مضاف الی نکرہ، جہاں پر اس میں تفضیل کو مضاف کیا گیا ہے نکرہ کی طرف، تجدہ آپ پائیں گے ملازما للافراد والتذکیر، کہ وہ ملازم سے مراد کہ متبع ہے اور اس نے اپنے آپ کو مفرد ہی رکھا ہے اور مذکر ہی رکھا ہے، یعنی التزام ہے، کما کان فی الطائفۃ الاولی، جس طرح پہلی قسم کی مثالوں میں آپ نے دیکھا، یعنی جب کبھی بھی اس میں تفضیل نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو پہلی صورت کی طرح مفرد ہی ہوگا اور مذکر ہی ہوگا، اور اس میں صورتیں نہیں آ سکتی۔ اما فی الطائفۃ الرابعہ، جہاں تک چوتھی قسم کی مثالیں ہیں، حیث هو مضاف الی معرفہ، جہاں پر اس میں تفضیل کو مضاف کیا گیا ہے معرفہ کی طرف، فإنک تراہ جائز الوجہین، وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، فتارۃ یأتی مطابقا، کبھی کبھار اس میں تفضیل جو ہے وہ مطابق ہوگا اپنے موصوف ما قبل، یعنی جو مفضل علی ہے اس کی طرح ہوگا، مفضل کی طرح ہوگا، وتارۃ یأتی غیر مطابق، اور کبھی کبھار وہ دیکھے گا ما قبل مفرد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے، تو اس کے مناسبت سے اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہے وہ کبھی مفرد ہوگا تو کبھی تثنیہ ہوگا تو کبھی جمع ہوگا۔ آئیے قواعد کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ الاسم التفضیلی، اسم تفضیل کے لیے اربع حالات، چار حالات ہیں۔ ان یکون مجردا من ال والاضافہ، جب کبھی وہ خالی ہوں گے الف لام سے اور اضافت سے، فی هذه الحال، تو اس حالت میں یجب افرادہ و تذکیرہ، واجب ہے کہ مفرد رہے گا، صیغۃ اسم تفضیل مفرد ہی رہے گا اور مذکر ہی رہے گا، والاتیان بعدہ بالمفضل علیہ، مفضل علیہ کو بعد میں لائیں گے، مجرورا بمن، من کے ساتھ مجرور ہوگا۔ ان یکون محلی بال، جب اسم تفضیل محلی بال ہو یعنی الف لام کے ساتھ ہو، وفی هذه الحال، اس حالت میں تجب مطابقتہ لموصوفہ، ما قبل موصوف کی مطابقت ضروری ہے، ولا یؤتی بعد مفضل علیہ، بعد میں مفضل علیہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ ان یکون مضافا الی نکرہ، جب کبھی اس میں تفضیل مضاف و نکرہ ما بعد کی طرف، وفی هذه الحال، اس حالت میں یجب افرادہ و تذکیرہ کما کان فی القسم الاولی، ٹھیک ہے، واجب ہے کہ مفرد رہے گا، اس میں تفضیل اور مذکر رہے گا۔ ان یکون مضافا الی معرفہ، جب کبھی اس میں تفضیل مضاف و معرفہ اسم کی طرف، وہنا تجوز فیہ المطابقہ، کہ بھائی ہم دیکھ لیں مفضل مفرد ہے تو مفرد رہے گا، الف لام اس پر داخل ہے تو اس پر بھی الف لام داخل ہوگا، وعدمہا، اور کبھی کبھار ہم اس سے غض بصر کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں العلماء افضل الناس، ٹھیک ہے، او العلماء افاضل الناس، افضل الناس افاضل الناس، دونوں باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، مثالوں کو ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم۔